آج مل رہے ہیں پھر سے ہم اس چینل پہ اور بات کرنے کی بات کریں گے کہ جو بات میں کہتا ہوں وہ آپ تک کیسے پہنچتی ہے، جو آپ کسی تک کہتے ہیں کیسے پہنچتی ہے۔ ایک سمپل پروسیس ہے، میں آپ کو ادھر سے کہیں اور لے جا رہا ہوں، لیکن آغاز میں آپ کو یہ چارٹ دکھاؤں گا یا گرافک۔ یہ خاتون بول رہی ہے، یہ سورس ہے، اوپر یہ کلاؤڈ جیسا ہے، یہاں سے آواز آ رہی ہے، یہ جو مائکروفون ہے یہ چینل ہے، اس میں بول رہی ہیں، سبز میں میسیج ہے جو کہہ رہی ہیں، اور یہاں ریسیور ہیں جن کو یہ مل رہا ہے، اور نیچے سے فیڈ بیک واپس آ رہا ہے۔ جب یہ بول لیں گے بتائیں گے، اس کے بعد لکھ کے یا بول کے جو ان کو فیڈ بیک ملے گا۔ یہ آپ سب جانتے ہیں ایک نارمل پروسیس ہے کمیونیکیشن کا، اور میں اس کی بات کروں گا کمیونیکیشن کی، مگر یہ بات کرنا آج میرا مقصد نہیں ہے، میں آپ کو کہیں اور لے جا رہا ہوں۔ تو ہم کسی تک اپنی بات کیسے پہنچاتے ہیں، کیا طریقے ہیں، یہ دیکھیں اس گرافک میں۔ گرین میں اسپوکن ورڈ میں بول رہا ہوں، اس کے بعد لال میں ریٹن ورڈ، ہو سکتا ہے جو میں بول رہا ہوں وہ لکھا ہوا ہو، میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، دونوں اکٹھے ہو گئے۔ تیسرا ہو گیا جو براؤن میں ویژبل امیج۔ اس میں ایک اور بات ہے، میں نے لکھا ہے وہ بول رہا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں، تینوں اکٹھے ہو گئے۔ وہ دونوں الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں، میں نے لکھا نہیں، میں بول رہا ہوں، آپ میرا امیج دیکھ رہے ہیں، میں کچھ کہہ نہیں رہا ہوں، میں ایسے جیسچر کر رہا ہوں، دیٹ از باڈی لینگویج۔ وہ چوتھا ہے، یہ بھی مجھے نہیں کہنا ہے۔ ایک اور گرافک، اس میں کچھ ایڈ ہوا ہے، سینڈر، انکوڈنگ، میسیج، ڈیکوڈنگ، ریسیور، اوپر سے فیڈ بیک آ رہا ہے، نیچے سے نوائز آ رہا ہے، نوائز۔ سینڈر سمجھے میں یا آپ، انکوڈنگ میرا میسیج، دیکھیں نوائز آ رہا ہے پیچھے سے، یہ فزیکل نوائز ہے، یہ بھی پارٹ آف اٹ ہے، گاڑی جا رہی ہے، نوائز میں آتا ہی ہے، اور بھی بہت کچھ آتا ہے۔ میں نے ایک زبان میں بولا، میں نے ایک زبان میں لکھا، میں نے ایک طریقے سے کیا کوڈ، اس کو میسیج کو، پھر آپ تک پہنچایا، آپ نے اس کو ڈیکوڈ کیا، آپ نے اسے سمجھا اور ریسیو کیا، پھر فیڈ بیک دیا، لیکن ان بٹوین ڈسٹربنس ہوئی، بیریئرز اینڈ نوائز۔ اب یہ ڈیکوڈنگ کا معاملہ اور انکوڈنگ کا یہ ہے کہ میں ویسے میسیج بھیجوں جو آپ ڈیکوڈ کر سکتے ہوں، یعنی میں وہ بات کہوں جس کا کوئی آپ کو پرسپشن، آئیڈیا، طریقہ ہو، یا وہ زبان جو آپ سمجھتے ہوں، وہ جیسچر جس کی آپ کو جانکاری ہو، آپ کے سسٹم میں، کلچر میں ملی ہوئے، نہیں تو بیکار ہو جائے گا۔ یہ بھی مقصد نہیں ہے آج بات کرنے کا، مقصد کچھ اور ہے۔ اس میں ہم یہ چارٹ دیکھیں گے، یہ دیکھیں 5 ٹائپس آف نوائزز، یہی مدعا ہے میرا آج بات کرنے کا، لیکن 5 نہیں۔ پہلا فزیکل نوائز ہے، تھوڑا سا آپ نے اس کا پریکٹیکل دیکھ لیا۔ دوسرا فزیولوجیکل نوائز ہے، تیسرا سائیکولوجیکل نوائز ہے، چوتھا سیمیٹک نوائز ہے، اور 5واں کلچرل نوائز ہے۔ اس میں آج ہم ڈائریکٹ تیسرے پوائنٹ پہ آئیں گے۔ تیسرا پوائنٹ ہے سائیکولوجیکل نوائز، اور سائیکولوجیکل نوائز میں دیکھیے 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں، یہ جو بتا رہا ہے، بلیف یا بلیفز، ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر۔ زیادہ بات ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر کی آج ہم کریں گے۔ ایٹیچیوڈ نوائز کیسے ہوتا ہے یا بیریئر کیسے ہوتا ہے؟ جب یہ بولنے والا ہے اس کا ایٹیچیوڈ نگیٹو یا منفی ہو، اس کی سوچ منفی ہو، اس کے ایزمپشنز اور بلیفز منفی ہوں، اور وہ سب کے بارے میں ایک رائے آلریڈی رکھتا ہو، یا سیکنڈ پارٹ، یہ بیریئر کیسے کریٹ ہوتا ہے؟ جو سننے والے ہیں انہیں آلریڈی اس مدعے پہ، اس ٹاپک پہ یا اس آدمی کے بارے میں ایک منفی رائے پیدا کی ہے، ایک بلیف، ایک ایٹیچیوڈ، ایک اسمپشن، ایک پرسپیکٹیو ان کا ہے۔ تو جو بات وہ کہے گا وہ ہم ماننے کو تیار نہیں ہے یا پوری طرح سمجھنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ہم نے پہلے ہی بیریئرز کھڑے کیے ہیں اس میں۔ دیکھیے پہلا نوائز کیا ہے کمیونیکیشن میں؟
جب ایٹیچیوڈ کی ہم بات کرتے ہیں اس کو پریجوڈس کہتے ہیں. پریجوڈس سے مطلب ہم یہ نکالتے ہیں کہ میں پہلے ہی ایز اسپیکر یا آپ پہلے ہی ایز لسنر جج کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو بیسڈ آن ریلیجن، کاسٹ، ریس، اس کے جینڈر اور گروپ ایفیلیشن اور بیک گراؤنڈ. اس میں ایک سمپل سا ایگزامپل یہ ہے، اگر کوئی شخص خواتین کی رسپیکٹ نہیں کرتا یا برابری دینا نہیں چاہتا ہے یا ان کو نہیں مانتا ہے اہم، تو اس کے دل میں جب وہ بولے گا یہ پریجوڈس ہوگا. اور یہی رائے اگر سننے والے رکھتے ہیں اور بولنے والا جو ہے وہ کہہ رہا ہے اس کے حق میں کہ عورت کو یہ ملنا چاہیے، ملنا چاہیے، ملنا چاہیے، تو یہ لوگ نہیں سمجھیں گے، ماننے کو تیار نہیں ہوں گے. یہ ایٹیچیوڈنل جو ہمارا باعث ہے یہ پریجوڈس ہوگا. کچھ لوگوں کو مذہب کا معاملہ آتا ہے، کچھ کو کاسٹ کا ہوتا ہے، کچھ کو لیونگ سٹینڈرڈ کا ہوتا ہے، کچھ کو بیک گراؤنڈ کا ہوتا ہے، کسی کو شہر گاؤں کا ہوتا ہے، کسی کو کچھ ہوتا ہے. تو یہ نوائز وہ بولنے والا خود کریٹ کرتا ہے ایسی بات کر کے. ایٹیچیوڈ میں دوسرا جو نوائز آتا ہے یا بیریئر آتا ہے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کو مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے آن اینی سبجیکٹ. اٹس ناٹ اباؤٹ ایجوکیشن اونلی اور کریئر اونلی، اسی پہ ہم اٹکتے ہیں نا. آن اینی سبجیکٹ، اینی فیملی ریلیشن، اینی ایشو، آپ مجھ پہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں، یہ بھروسے کے قابل نہیں ہے. تو اٹس اے بیریئر اینڈ اے نوائز. میں کتنا اچھا بولوں، کتنی اچھی بات سمجھاؤں، میں آپ کے دل کے پار نہیں ہوں گا، آپ کے ذہن میں نہیں اتر پاؤں گا، آپ میری بات ایکسیپٹ نہیں کریں گے. وہ لیک آف ٹرسٹ جو ہے آپ میں، سننے والے میں ہے، اگر آپ سننے والے ہیں. اور یہ لیک آف ٹرسٹ جو ہے اگر مجھ میں ہے، میں بولنے والا ہوں، یہ لوگ جو ہیں یہ تو میری بات نہیں سمجھیں گے، ان میں علم نہیں، قابلیت نہیں، وہ نہیں، یہ نہیں، یہ پہلے ایک ایٹیچیوڈ لے کے آئے ہیں، تو میں اچھی بات نہیں کر پاؤں گا. اس سائڈ کی جو میں بات کر رہا ہوں یہ ڈسکس نہیں ہوتی ہے. ہم صرف جو بول رہا ہے اور جو سامنے ہیں ان کو نوائز میں مانتے ہیں. میں ادھر سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا بڑے گانے والوں کو، میں نے دیکھا ہے بہت سو کو. مہدی حسن صاحب ایک بار گا رہے ہیں تو جلندھر میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہال اندھیرا کیا جاتا تھا پہلے، جب کوئی گاتا تھا اندھیرے میں اسٹیج پہ صرف روشنی، باقی اندھیرا. انہوں نے کہا نہیں، روشنی جلا پڑا اور بڑا روشنی. تو لوگ حیران ہو گئے، ایسا تو ہم نے دیکھا نہیں ہے پہلے ہوتے. 70 کی دہائی کی بات ہے. انہوں نے کہا نظروں سے نظریں ملے، میں دیکھوں جو میری بات سن رہے ہیں ان کو، تو گانے میں مزہ ہے کہ وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں. شعر پڑھا جائے مشاعرے میں، سامنے والا ریئیکٹ کرے تو بات بنتی ہے. اگر وہ سارے اس زبان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں، وہ شعر و شاعری میں انٹرسٹ نہیں رکھتے ہیں، اور میں ان کو شعر پہ شعر سنا رہا ہوں، تو بیریئر ہے، نوائز ہے. I am talking to the wrong people about a wrong subject. They may have interest in something else. Here we lose trust and we lose interest in each other basically. اگلا جو معاملہ ایٹیٹیوڈنل میں نوائز یا بیریئر ہے وہ ہے ایموشنل بیگیج. جذبات کا ٹھیلا لے کے میں گھومتا ہوں، اور جو جذبات کا ٹھیلا ہے یہ پرانے زمانے سے، کافی پیریڈ سے میرے سر میں جمع ہو رہا ہے. اس لیے جب میں اپنے پارٹنر کے ساتھ، دوست کے ساتھ کہیں جا کے بات کرتا ہوں تو وہ میرے ذہن میں رہتا ہے. میرے پیچھے ایک جذباتی پیکیج ہے جو میں لے کے پھر رہا ہوں، ان لوگوں کے بارے میں، اس مدعے کے بارے میں، اس بات کے بارے میں. تو میری بات یا تو بے رخی ہوتی ہے، یا بولنے کا طریقہ عجیب ہوتا ہے، یا الفاظ ایسے کرتا ہوں تیکھے استعمال، یا کہیں کہیں چوٹ مارنے کی کوشش کرتا ہوں. وہ آدمی ٹرن آف ہو جاتا ہے اس بیریئر سے. یا میں ایک بیریئر کریٹ کرتا ہوں کہ میری بات سمجھے اور ہم ایک دوسرے کی بات سمجھیں. یا مجھے ابھی کسی چیز پہ غصہ آیا ہے، میں آ کے غصہ نکالنا شروع کر دیتا ہوں جہاں مجھے ملنا ہے، بات کرنا ہے، ان لوگوں پہ جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں. تو اس سے کیا ہوگا، یہ ہماری زندگی میں ہوتا ہے. تو میری بات ان تک نہیں پہنچے گی تو وہ حیران ہوں گے کہ ہمارے ساتھ تو ایسا کچھ ہوا نہیں، ہم نے تو ایسا کچھ کیا نہیں. تو اس کا ایشو کیا ہے اس آدمی کا، یہ کیوں بھڑک رہا ہے؟ اب اس سے 3 چیزیں ہو جاتی ہیں. ایک تو ایموشنل بیگیج سے آپ صحیح بات نہیں کر پاتے. دوسرا یہ، اگر آپ پچھلے والے مدعے پہ جائیں، لگتا ہے he has bias against us or someone here or me.
جس سے بات ہو رہی ہو. اور تیسرا یہ دھاڑ رہا ہے فار نو ریزن. سو یو اوور کیری یور اینگر, یور سچویشن, perceptions you have developed اور what you have faced. کیونکہ وہ کمیونیکیشن میں بڑی بات ہے. جو سننے والا ہے اس پہ کیا گزری ہے بیک گراؤنڈ میں جو آپ بات کر رہے ہیں, اس کا اثر اس پہ ہوگا اس مدعے کے ریلیٹڈ. اور مجھ پہ کیا گزری ہے اس کو نہیں پتہ, اس کا اثر مجھ پہ ہو رہا ہے, تو وہ تو میری بات نہیں سمجھے گا میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں. ایموشنل بیگیج سے ریلیٹڈ ایٹیچیوڈ میں ایک اور بات ہے جو میں نے بیچ میں کہہ دی, ڈفرینٹ پرسپیکٹیو. ڈفرینٹ پرسپیکٹیو یہ ہوا کسی چیز کے بارے میں ایک رائے رکھتا ہوں اور سمجھتا ہوں اور میرے سسٹم میں وہ ہے اور میں نے دیکھی ہے, میرے کلچر کا حصہ ہے, میری زندگی کا حصہ ہے. میں جب بولنے جاتا ہوں تو اس پہ بات کرنے لگتا ہوں. نہ وہ ان کی زندگی کا حصہ ہے, نہ ان کے کلچر میں, نہ سسٹم میں, نہ انہیں دیکھی ہے نہ سنی. وہ نہیں سمجھیں گے. جب وہ نہیں سمجھیں گے تو بیریئر تو ہو گیا کریٹ, نوائز تو ہو گیا, تو بولنے کا فائدہ تو رہا نہیں. اور دس کین لیڈ ٹو مس انڈرسٹینڈنگ آلسو, because I wanted to say something else, but in fact they understood something else. کیونکہ ان کا اس بارے میں کوئی اور پرسپیکٹیو ہے, ان کے ساتھ اس معاملے میں کچھ اور گزری ہے جس کا مجھے نہیں پتا ہے. اگر مجھے پتا ہے میں کنسیڈر نہیں کر رہا ہوں, تو وہ میری اسی بات کو کسی اور سمت میں لے جائیں گے جو منفی بھی ہو سکتی ہے, جو آرگومنٹیٹیو بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ مجھے نہیں آئیڈیا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. یہاں بات کھول کے کرنی ہے تو کمیونیکیشن ہوگی, نہیں تو نہیں ہوگی. کیونکہ ہم ایزیوم کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کا پرسپیکٹیو اور بیک گراؤنڈ جانتے ہیں, ہم نہیں جانتے ہیں. جب آپ اسی سسٹم میں کشمیر میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں آپ کو لگتا ہے ہم جانتے ہیں. یہاں بھی جو میرے تجربات ہیں زندگی کے, ان میں نے کچھ اور سیکھا ہوگا اسی مدعے کے بارے میں, یا مجھ پہ گزری ہوگی اور دوسرے پہ کچھ اور گزری ہوگی. جب ہم بات کریں گے وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے لے گا, میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں, تو بیریئر ہوگا, نوائز ہو جائے گا کریٹ. تو ہاؤ ٹو اوور کم ایٹیٹیوڈل نوائزز اور بیریئرس. پہلی بات ہے کہ بی اویئر آف بائسز اینڈ assumptions آف یور اون. آدمی کو پتہ ہوتا ہے اس مدعے کو سپورٹ کر رہا ہوں, لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ ہے کہ یہ مجھے پسند ہے, میں اس لیے سپورٹ کر رہا ہوں. اچھا ہے یا برا ہے میں نے نہیں سوچا ہے, تو میں بائسڈ ہوں. دوسری بات ہے میں نے ایزیوم کیا ہے کہ آپ یہ جانتے ہیں یا آپ یہ نہیں جانتے ہیں, اور آپ یہ میری بات ایسے ہی لیں گے, بٹ یہ لے کے میں بات کروں گا تو بات نہیں پہنچے گی. سو پٹ دیم اسائڈ, ان کو اٹھا کے پھینک دیں. اپنے ایزمپشنس کو جو آپ نے آلریڈی بنائے ہیں دماغ میں, یا سننے والے نے میرے بارے میں بنائے ہیں, وہ بھی نہیں سمجھے گا. اس کے لیے نوائز وہ خود کریٹ کر رہا ہے. اس نے ایزیوم کیا کہ جب یہ آدمی آ کے بولے گا تو یہ یہی کہے گا, اور یہ مجھے پتا یہ صحیح نہیں ہے, جبکہ اس کو نہیں پتا یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اس کا ایزمپشن ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اندر پرسنز پرسپیکٹیو اینڈ سی. اس کو ہم تھوڑا مختلف کہیں گے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اندر ون مینس پرسنز پرسپیکٹیو اینڈ سی فرام دیٹ پرسپیکٹیو. یعنی جو میں بات کہہ رہا ہوں میں اس سامنے والے کے پرسپیکٹیو سے وہ بات سوچوں کہ اس کا یہ بیک گراؤنڈ ہے, یہ ایٹیچیوڈ ہے, اس پہ یہ گزری ہے, یہ کرتا ہے, یہ کرتا ہے, مجھے اس کے سامنے بات کرنی چاہیے کہ نہیں. اگر کسی نے زندگی میں زیادہ ناکامی دیکھی اور آپ کو سڈنلی کوئی کامیابی ملی اور آپ اس کے ساتھ شیئر کرنے جائے, اور اس وقت وہ دکھ میں ہے کیونکہ وہ ناکام ہوا ہے, سو یو آر فیلنگ ٹو انڈرسٹینڈ ہز پرسپیکٹیو, ہز سچویشن. He has an emotional baggage at that time of failure, which you don't have, and you are trusting your success on him. یہ میں معمولی اگزامپل دے رہا ہوں, اس کے آپ کے زندگی میں دن میں 50 اگزامپل آتے ہوں گے مجھ سے بہتر. ایٹیٹیوڈ نوائز یا بیریئر کم کرنے کے لیے ایک بڑا اہم مدعا یہ ہے کہ بی اوپن ٹو کرٹیسزم. اوپن کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی نے کہا کہ آپ کو یہ بات کرنی نہیں آئی, آپ نہیں سمجھا پائے, یا اس مدعے پہ آپ نہیں جانتے ہیں, یا آپ کی بات غلط ہو گئی اور اس کے پاس ایک جواز ہے اس کا, تو اسے سنیں. اسے یہ نہ کہیں تم چھوٹا, تم کیا مجھے سمجھائے گا, یا چھوٹا یہ نہ کہے یہ نئے زمانے کی بات ہے آپ کیا سمجھیں گے. بڑا یہ کہے گا کہ ہم نے بہت دیکھا ہے, تجربہ تمہارے پاس کیا, تم کیا سمجھے گا. یہ نہ کہیں جب کوئی آدمی تنقید کرے, اچھی کرے بری کرے, اس کے پاس بائسز ہوں تنقید میں, وہ آپ کا پرسپیکٹیو نہیں سمجھا ہو, پھر بھی سنیں اور اس کے بعد سوچیں کہ اس میں کئی چیزیں ہو سکتی ہیں صحیح جن سے مجھے فائدہ ہوگا.
then use them to break the barriers and reduce the noise. ایک اور چیز جو ہے یہ جو میں نے بتائے تھے بیریئرس ان سے ریلیٹڈ ہے جو کریٹ ہوتی ہے آپ سے. اف یو آر ڈسریسپیکٹفل ساری چیزوں میں جتنی چیزیں میں نے کہی پہلے معاملہ یہ ہو جائے گا کہ ایک پرماننٹ نوائز کریٹ ہو جائے گا, ایک بیریئر کریٹ ہو جائے گا. سو بی ریسپیکٹفل ٹو آل دا ٹائم, چھوٹا بڑا اونچا نیچا صحیح غلط سب کی عزت کی جائے سارے ٹائم, ناٹ ایٹ ٹائمس آل دا ٹائم. اور ایک طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا, بات سمجھانے کا, یہ تنقیدی والے جو کرتے ہیں ان کے لیے بھی ہے ریلیٹڈ, اور یہ اس سے بھی ریلیٹڈ ہے, بھی ریسپیکٹفل. اگر میں آپ سے کہوں گا آپ نے کوئی کام کیا تم کو تو کچھ نہیں آتا ہے, تم بکواس ہو, وقت ضائع کیا تم نے میرا, یہ کوئی طریقہ ہے کام کرنے کا, آپ ڈسکریج بھی ہوں گے, غصہ بھی آئے گا. اب اگر یہی بات میں کہوں گا تم نے یہ کوشش کی ہے ٹھیک ہے, لیکن ایک اور طریقہ ہے جو اس سے بہتر ہے, میں تمہیں دکھاتا ہوں وہ طریقہ کیا ہے, یا اس سے ملو وہ بتائے گا وہ طریقہ کیا ہے, تم بہتر ہو جاؤ گے. اب وہ پہلے والا معاملہ سنے گا, یہ بات سنے گا آپ کی. اگر یہ اپنائیں تو نوائز ریڈیوس ہوتا ہے. اس بی ریسپیکٹفل سے اٹیچ ایک اور چیز ہے بڑی اہم ہے, ڈونٹ میک پرسنل ریمارکس. اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں, اس کے علم کے بارے میں, اس کی پڑھائی کے بارے میں, اس کی شکل کے بارے میں, اس کے کپڑوں کے بارے میں, اس کے والدین کے, اس کے بہن بھائی, اس کے گھر کے بارے میں, اس کے طور طریقے کے بارے میں پرسنل ریمارکس نہ ہو کسی صورت میں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ غلطی ہے, خامی ہے, اس کو سدھرنا ہے, مجھے اس کو یہ کہنا چاہیے, ضرور کہیں اس کو, کس نے روکا ہے آپ کو. لیکن پرسنل ریمارک کر کے نہ کہیں کہ تیرا باپ بھی تو ایسا تھا, تو بھی ویسا ہی ہے, تمہارے گھر والے سارے ایسے ہی ہیں, تبھی تم میں یہ آیا ہے, اور تم نے کبھی بات سمجھی نہیں ہے. میں نے تمہارے بھائی سے بات کی, بہن سے بات کی, وہ بھی ایسے ہیں, وہ بھی کوئی بات نہیں سمجھتے ہیں, تم کہاں سمجھے گا. دس پرسنل ریمارک اینڈ یو آر بینگ ججمنٹل آلسو. بوتھ دا تھنگز آر ٹو بی اوائڈڈ. یو کانٹ پاس ججمنٹ آن پیپل, اور آئی کانٹ, وی ڈونٹ ہیو اینی رائٹ فار دیٹ. لیکن کرتے ہیں. یہ میں کہتا ہوں ایٹیچیوڈل بیریئر نوائز بریک کرنا ہے تو یہ بہت ضروری ہے, اس پہ عمل کرنا ہے. ایک اور بات جو ہے, بی ولنگ ٹو کمپرومائز. کمپرومائز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کرپٹ ہے تو میں نہیں ہوں, میں اس کے ساتھ کرپٹ ہو جاؤں. وہ بدتمیزی کرتا ہے, وہ راؤڈی جوکس کرتا ہے لوگوں کے سامنے, ان کا مذاق اڑاتا ہے, میں بھی اڑاؤں. دیٹس ناٹ کمپرومائز. کمپرومائز از ٹو ریچ اے کامن گراؤنڈ آن مینی تھنگس. ہو سکتا ہے 10 جگہ میں جو بات کر رہا ہوں اس میں 2-4 جگہ ایسی ہو جو پوری طرح سمجھا نہ سکا ہوں, یا میرا پرسپیکٹو پورا کلیئر نہ ہو, کسی اور نے اس میں ایڈ کیا اور میرے پرسپیکٹو کو, میری بات کو انرچ کیا, بہتر کیا. ایڈ دیٹ ٹو وٹ یو آر سیئنگ. ان کو تم نہیں جانتے, بیٹھ جا. یا کسی آپس میں دوستی وغیرہ میں کہ الجھتے رہیں ہم کمیونیکیشن میں, میں سمجھا رہا ہوں تم نہیں سمجھ رہا, میں سمجھ رہا ہوں میں نہیں تم سمجھ رہا, نہیں, یہ نہ کریں. لیٹس ریچ اے کمپرومائز, اے کمفرٹیبل کمپرومائز. یعنی کہ آپ کی بات صحیح ہے, میں مانتا ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے اس میں یہ بات جو ہے کم ہو گئی ہے, اس میں یہ بات جو ہے اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے, اس میں یہ بات جو ہے یہ غلط ہے. دیٹ از کمپرومائز. ٹوٹلی neither accepting or rejecting things is a compromise, and life is a compromise by and large. اور آخر میں ایٹیٹیوڈل بیریئر کے حوالے سے بات کہوں گا آپ کو یہ کہ دوسرے کے پرسپیکٹو کے بارے میں سوچیں. یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. اس کا کلچرل بیک گراؤنڈ, ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ, فائنینشیل بیک گراؤنڈ, اس کی کنڈیشن, اس کے تجربات, سب کے بارے میں پتہ نہیں ہو سکتا. اگر کلیکٹیو گروپ ہے تو بہت سی چیزیں انسان سمجھتا ہے میں کس کلیکٹیو گروپ سے بات کر رہا ہوں, کیا اوائڈ کرنا ہے. جو 1 to 1 ہے تو بہتر بہت آپ جانتے ہیں, وٹ ناٹ ٹو انڈلج ان. سب سے ہم الجھتے کس پہ ہیں کمیونیکیشن میں. چارٹ میں آپ کو میں دکھا رہا ہوں, اور میں نے کہا تھا سائیکولوجیکل بیریئرس کی بات ہو رہی ہے, نوائزز کی, وہی دیکھیں آپ. اور فائنینشیل کرائسس لاسٹ لکھا ہے, اس کا اثر سارے سائیکولوجیکل بیہیویئر پہ ہوتا ہے. آپ کس دور سے گزر رہے ہیں,
جب بات کی جائے، کمیونیکیٹ کیا جائے، اس کا خیال رکھا جائے. یہ اپنے رشتوں میں، دوستوں میں، پہچان والوں میں تو ہے ہی، یہ ایک بڑے گروپ میں بھی ہے جس سے آپ ایڈریس کر رہے ہیں کہ آپ اپنا فائنینشل اسٹیٹس شو آف نہ کریں ان کو، جس سے وہ شرمندہ ہوں. اینڈ اٹس آلسو بیریئر وچ وی ایٹ ٹائمس ٹینڈ ٹو کریٹ. اس میں شو آف کا معاملہ بھی ہے، اور سب سے زیادہ یہ ہمارے یہاں شادیوں میں ہوتا ہے. بے تحاشا کوئی خرچتا ہے، حد سے نکلتا ہے. آپ کے بارے میں اس کا پرسپیکٹو کیا ہوگا؟ شادی کی بات ہوئی، وہ آئے گا تو وہ شرمندہ ہو جائے گا کل میرے گھر میں شادی میں کیا کروں گا. بیریئر کریٹ ہو جائے گا، شاید آپ کو بلائے ہی نہ کہ یہ میری حالت نہ دیکھیں. دوری بڑھ گئی، نوائز کریٹ ہو گیا. اٹ ہیز ایوری تھنگ ٹو ڈو وتھ سائیکالوجی. نیکسٹ ٹائم پھر ملیں گے اور بیہیویئر نوائز کی بات کریں گے، اور ایٹیٹیوڈل نوائز کی بات کی. آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، اس میں اپنے ایگزامپل ڈال سکتے ہیں، اور میرے سے زیادہ اپنے آپ کو بات سمجھا سکتے ہیں بہتر طریقے سے. یہ میں نے کم ایگزامپل دیکھ کے آپ کو یہ بات سمجھائی. اگر زیادہ دوں گا تو گھنٹوں لگ جائیں گے. امید کرتا ہوں میں بھی سمجھوں گا جو آپ کہیں گے، اور آپ بھی سمجھیں گے جو میں کہتا رہوں گا. تھینک یو.